أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 90 سے 98 تک پڑھیں گے. اپنے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل اتیناہم بل آتیناہم. حمزہ کی زبر کو ہم جلدی ادا کریں گی کیونکہ اس کے آگے کوئی سبب مدہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو آتینا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اتینا پڑھیں گے. بل اتیناہم بل آتیناہم بالحق بالحق وإنهم وإنہم لكاذبون. لکاذبون. یہاں پر دیکھیے میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے. جب بھی میم ساکن کے بعد با آئے تو ہم اخفاء شفوی کرتے ہیں. یہاں پر بھی یعنی ہم غنہ کریں گے. اور نون مشدد ہے، مشدد حالت میں ہو نون یا میم، دو حروف ایسے ہیں کہ جو اگر مشدد یعنی کہ تشدید، اس سائن کو تشدید کہتے ہیں، اور جو تشدید والا حرف اگر نون اور میم ہو تو ان کے اوپر بھی ہم غنہ کرتے ہیں. غنہ ناک میں آواز کو ٹھہرانے کو کہتے ہیں، تو اس کی مقدار 2 حرکات جتنی ہوتی ہے. بل اتیناہم بالحق وإنهم لكاذبون. بل آتیناہم بالحق وإنہم لکاذبون. ما اتخذ الله ما اتخذ اللہ ما اتخذ الله ما اتخذ اللہ. زال کی ادائیگی کو درست رکھیے گا. خا پر حروف میں سے ہے اور زبر کے بعد اگر لفظ اللہ آ جائے تو وہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیے. متخذ اللہ ما اتخذ اللہ من ولد
من ولد وما كان وما كان معه معه من إله من إله إذا لذهب إذا لذهب كل إله كل إله بما خلق بما خلق ولعلى ولعلى على بعضهم بعضهم على بعض على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إلى بعد नहीं है على بعد على بعض على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله أما يصفون عالم الغيب عالم الغيب والشهادة والشهادة فتعالى فتعالى عما يشركون عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون यहाँ पर आप देखिए लाम साकिन है, उसके बाद तशदीद वाला हर्फ है, और जब एक के बाद एक आए, पहला हर्फ साकिन हो दूसरा मुशद्दद हो, तो साकिन हर्फ को स्किप करके मुशद्दद हर्फ के साथ पिछले लफ्ज को मिला के पढ़ा जाता है। और रब्बी रब्बी और रब्बी रब्बी इम्मा إما तुरियन्नी تريني ما يوعدون ما يوعدون قل رب إما تريني ما يوعدون قل ربي إما تريني ما يوعدون ما يوعدون ما يوعدون رب فلا ربي فلا
تجعلني تجعلني في القوم الظالمين في القوم الظالمين. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا وإنا على على أن نريك أن نريك ما نعدهم ما نعدهم لقادرون لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. इदफा ادفع दाल के ऊपर आप कलकला करेंगे आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा इदफा ادفع बिल्लती بالتي हिय अहसनु सय्यिअह هي أحسن السيئة. ये जो ता का आप स्टाइल देख रहे हैं इसको गोल ता या ताई मरबूता कहते हैं। इस अगर हम यहाँ पर वक्फ करें तो फिर ये गोल ता हा में बदल जाएगी और इसमें हरकत को नहीं देखा जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि अगर ये गोल ता है तो इसको हा में बदल दिया जाएगा। अहसनु सय्यिअह أحسن السيئة. नहनु अअलमु نحن أعلم अअलमु أعلم बिमा यसिफून بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك وقل ربي أعوذ بك. यहाँ पर भी हम काफ को रॉ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि जज़म के बाद मुशद्दद हर्फ आ रहा है। वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिक وقل ربي أعوذ بك मिन हमज़ातिश من همزة हमाज़तिश नहीं है, जा के ऊपर खड़ी जबर है, यानी कि खड़ी हरकत की तख्ती में क्या करते हैं, हरकत दो हरकत तक लंबा करते हैं। हमाज़ातिश همزات शयातीन الشياطين. वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिक मिन हमज़ातिश शयातीन
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أن يحضرون ربی نہیں کریں گے کیونکہ با کے زیر کے ساتھ کوئی سبب مدہ موجود نہیں ہے، ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. ربی ان یحضرون. ربي أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون. وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلکہ اتیناہم لائے ہم ان کے پاس، بالحق حق، اور وہ حق کیا ہے؟ دین اسلام. حق کیا ہے؟ توحید، یعنی کہ اللہ عز و جل واحد لا شریک ہے، اپنی ذات و صفات میں باکمال اور اکیلا اور یکتا ہے. اور جن باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ہم سب کو حکم فرمایا، جو عالم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی واحد لا شریک ہستی کو ماننا، تسلیم کرنا، اور احکامات کو ماننا، اور سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا. توحید کے بعد رسالت، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اس دنیا پر، ان پر ایمان لانا، ان کی بات ماننا، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا. کتب، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، جیسے کہ قرآن پاک اور اس سے بیشتر جتنی بھی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان سب پر ایمان رکھنا. فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ آخرت بالآخر قائم ہونی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، اور ہر انسان کو اپنے ہر عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا کہ ہر اچھی یا بری تقدیر اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ با اختیار ہے، اس کو ہماری زندگیوں کے اوپر کلی اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. ہمارے ہر کام کا، ہماری سانسوں کا اور ہماری زندگی کے اوپر اس کے اختیارات چلتے ہیں. یہ حق ہے. بلکہ اتیناہم لائے ہم ان کے پاس، حق یعنی کہ قرآن پاک، وَإِنَّا اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ البتہ جھوٹے ہیں. یعنی کہ جن بتوں کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے، اور یہ جو من گھڑت انہوں نے قصے کہانیاں ان کے ساتھ منسوب کر رکھے ہیں وہ سب بھی جھوٹ ہیں. حقیقت، حق اور سچ کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچا دیا ہے. ما نہیں، اتخذ بنایا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، من ولدن کوئی بیٹا، وما اور نہیں، کانا ہے، معہ اس کے ساتھ، من الہن کوئی بھی الہ، اذن اگر کوئی ہوتا، تب لذہبن البتہ ضرور چل دیتا، کلو ہر الہ معبود، بما ساتھ اس کے جو خلقہ اس نے پیدا کیا، ولا علا اور ضرور غالب آ جاتا، بعدہم بعض ان کا، علی بعد بعض پر.
سبحانہ پاک ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، عما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اس کے بعد مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، یعنی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی اولاد اختیار کی، کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں کوئی اس کا شریک کار ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی الہ اللہ کے علاوہ بھی یہاں پر موجود ہوتا اور اس نے کوئی تخلیق میں حصہ ڈالا ہوتا، کوئی اس کی اپنی تخلیقات ہوتی، کوئی اس کی اپنی مخلوق ہوتی، کوئی اس کا اپنا بنایا ہوا سیٹ اپ ہوتا یا کچھ بھی ہوتا، تو وہ ایک وقت ایسا آتا کہ وہ اپنی ان چیزوں کو، اپنی ان تخلیق کو، ان مخلوقات کو لے کر وہ ایک سائڈ پر ہو جاتا، وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا اور وہ اس کے اوپر دسترس حاصل کر لیتا، اور ایک کو دوسرے کے اوپر دسترس حاصل ہو جاتی یا ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتا، ایک دوسرے کے اوپر غالب آ جاتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے جو یہ وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا اختیار کیا، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو معبود ہے اور عبودیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیبی، جاننے والا ہے، الغیبی پوشیدہ کا، و شہادتی اور ظاہر کا، فتعالی بس وہ بہت بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. عالم الغیبی، جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا، وہ شہادت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یعنی کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ تمام چیزیں جو ہمارے اور آپ کے 5 سینسز سے باہر ہیں، ہم ان میں سے کسی چیز کو نہیں جانتے. ہمارے کانوں کی ایک لمٹ ہے، اس حد تک وہ سن سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سن سکتے. ایک فریکوینسی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے، نہ اس سے بڑھ کر نہ اس سے کم ہمارے کان نہیں سن سکتے. ہماری آنکھوں کی ایک لمیٹیشن ہے، وہ ایک حد تک روشنی میں دیکھ سکتے ہیں اور ایک حد تک اندھیرے میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی لمٹ کراس کر کے وہ نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح ہم آئندہ فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے اور اپنے ماضی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہتا ہے، وہ کیا ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیا دلوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیا نیت اور ارادے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ شہادتی، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم کیا ظاہر کرتے ہیں. بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. قل کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اما اگر ترینی تو مجھے دکھائے، ما جو یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ربی اے میرے رب، فلا پس نہ تجعلنی تو کیجیے مجھے، یا آپ نہ مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا، فی میں القومی قوم میں، الظالمین ظالم قوم میں. یعنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول ایسی ہی ایک اور دعا بھی کیا کرتے تھے. اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ عز و جل، اگر تو جن چیزوں کا ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ جس عذاب کا ان لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ ان کو وہ عذاب پہنچ کر رہے گا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو اے میرے پاک پروردگار، مجھے ان ظالم قوموں میں سے شامل نہ کرنا. اور اسی طرح کی ایک اور دعا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یا اللہ، اگر آپ کا ارادہ ہو کسی قوم کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے برباد کرنے کا، عذاب دینے کا، تو مجھے ان کے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی فوت کر دیں، تاکہ میرا شمار ظالموں میں سے نہ ہو. وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَىٰ اوپر، ان یہ کہ نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں گے آپ کو، ما جو نعدہم ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، لقادرون البتہ ہم قادر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم ان کے اوپر اس وعدے کو پورا کرنے پر کتنا قادر ہیں. اور ان میں سے ایک جو اگزامپلس تھی وہ بدر کے موقع پر ظاہر ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور جو دین کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا
ان کو جہنم وصال کیا. اسی طرح سے جو فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور بغیر لڑائی جھگڑے کے انتہائی خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو کافر تھے ان کو ذلیل و خوار کیا. ادفع، اب اللہ تعالیٰ کچھ اصول بیان فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ یہاں پر اذیتوں کا سامنا تھا، برے حالات کا سامنا تھا، ان کی ظلم اور زیادتیوں کا سامنا تھا اور انتہائی پریشان کن صورتحال اور پریشان کن حالات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع، جواب دیجئے، باللتی، ساتھ اس کے جو ہی وہ احسن، بہت اچھا ہو، سیئتی، برائی کا. یعنی کہ یہ ایک پیرامیٹر، ایک اخلاقی جو پیرامیٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دیا، ایک جنرل اصول کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کا جواب دو، لیکن اچھائی کے ساتھ. برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، کیونکہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے گا تو برائی ختم ہوگی. اگر برائی کا جواب برائی کے ساتھ ہی دیں گے تو برائی بڑھے گی، وہ ختم نہیں ہوگی. نحنو، ہم، اعلم، جانتے ہیں، بما، اس کو جو یصفون، وہ بیان کرتے ہیں. وہ آپ کے اوپر جو تہمتیں لگاتے ہیں، جو آپ کے پیچھے وہ سازشیں کرتے ہیں، جو آپ کو وہ مجنون کہتے ہیں، جو بھی آپ کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یا جو آپ کو غصہ دلاتی ہے بات، یعنی کہ آپ کے رب کے اوپر وہ شرک کرتے ہیں، غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، ان سب سے آپ کا دل کھڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب ان سب باتوں کو جاننے والا ہے. اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جب انسان ادفع باللتی ہی احسن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر جو نفس ہے یا جو شیطان اس کا دشمن ہے اس کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ، اور کہہ دیجیے اے میرے رب، اعوذ بک، میں پناہ طلب کرتا ہوں، من ہمزاتی، وسوسوں سے، شیطانی، شیطان کے. وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں. ادفع باللتی ہی احسن کو کام کرنا یا اس کے اوپر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ شیطان آپ کو یہ کام نہیں کرنے دے گا. وہ ہمیشہ آپ کے اوپر اندر وسوسے ڈالے گا کہ اس فلاں بندے نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو تم اس کے اینٹ کا جواب پتھر سے دو. ہاؤ ڈیئر ہی، اس نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اس کی ہمت اور جرت کیسے ہوئی ہے. ایسے وہ وسوسے آپ کے دل میں ڈالے گا کہ آپ کو آگ بھگولا کر دے گا، آپ کا اپنے اوپر سے اختیار ختم کرے گا، آپ سے باہر ہو جائیں گے اور آپ انتقامی کارروائی کریں گے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے کسی برائی کا جواب دینے کا. برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو، کیونکہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ پھر آپ کیسے کریں گے؟ وہ اتنا مشکل کام آپ کیسے کریں گے؟ وہ آپ اللہ کی پناہ میں آئے بغیر کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کہیے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ اللہ کے رسول کو یہ عمل سکھایا گیا، اور یہی دعا ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو اور سچویشن نہ بھی ہو تو ہم اس دعا کو اپنے عمل میں شامل کر لیں، تاکہ ہم شیطانی وسوسوں سے، شیطان کے واروں سے، شیطان کی بری حرکتوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں، اپنی فیملیز کو محفوظ کر سکیں. اور اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست دعا ہے، اس کو اپنی روٹین میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے شیطان سے، جو اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، اس سے بچ سکیں اور نیکی کے کام ہم بڑھ چڑھ کے کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمین. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آمین. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین. لنا وارحمنا آمین. أنت مولانا آمین. فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى آمين والعفاف آمين والغنى. آمين ربنا آمين آتنا آمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. آمين السلام عليكم آمين ورحمة ثم الله وبركاته. آمين. آمين. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر. وعليكم السلام. السلام.